دوستوں میں آپ کو آج حج کے فضائل کے بارے میں بتاتا ہوں جو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے ذریعے ہمیں بتائیں گے۔ لبیک لبیک اللہم لبیک، حج پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہم لبیک، حج اور عمرہ کرو کیونکہ یہ غربت اور گناہوں کو اس طرح مٹاتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کے زنگ کو مٹاتی ہے، اور حج مبرور کی جزا صرف جنت ہے۔ خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج کیا کرو کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ پاک ہم بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ حج پر جانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ کڈس مدنی چینل کی طرف سے تمام حاجیوں کو حج بہت بہت مبارک ہو۔ خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور بری بات نہ کی اور فسق نہ کیا تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر ایسا لوٹا جیسا کہ اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک تمام حاجیوں کا حج قبول فرمائے، آمین۔ خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا۔ حج صرف ایک سفر نہیں بلکہ یہ اپنی روح کو پاک کرنے اور اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کا موقع ہے۔ حج کا سب سے اہم دن عرفہ ہے جہاں لاکھوں حاجی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اور تمام حاجیوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا۔